وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 5 سے 8 حصہ اول، درس نمبر 872۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 5، لفظی ترجمہ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاءً، جس نے سورج کو بنایا روشن، والقمر نوراً، اور چاند کو منور بنایا، وقدرہ منازل، اور ان کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون،
وہ اپنی آیات سمجھداروں کے لیے کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، وہ لوگ جو احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، واطمئنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور جو ہمارے نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کے سبب ان کا رب انہیں ہدایت کرے گا، فی جنات النعیم، ان باغات میں، نعمتوں والے باغ میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس جگہ ان کی دعا یہ ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وتحیتہم، اور ان کا باہمی تحفہ جو ہے سلام ہوگا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ اس بات پر ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین کرام، مضمون بہت بنیادی بھی ہے اور بہت ہی بنیادی ہے، اور دیکھیں ہمارا ایک رویہ ہے، میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اس سے ہم نصیحت حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس کے مضامین میں تدبر بھی نہیں کرتے، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ اس کی آیاتوں میں یہ لوگ تدبر کریں، اور جو عقل والے ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور بالکل بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ نہ تو سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں قرآن کی آیات میں، اور اس سے نصیحت بھی نہیں حاصل کر سکتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی علامت ہے۔ آپ اپنا اگر تجزیہ بھی کرنا چاہیں اپنی زندگی کا، اگر قرآن پر آپ تدبر سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، اس سے نصیحت نہیں ڈھونڈتے اس میں اپنے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، آخرت کو جو منزل بنا لے وہ تو دنیا پر سوچے گا، یہ قرآن پر سوچے گا، دنیا پر نہیں، قرآن پہ سوچے گا، اس کے مضامین کو سوچے گا، کیونکہ قرآن واحد ذریعہ علم ہے جو اس کو آگاہی دیتا ہے آخرت کے معاملات کی۔ قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انسان کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور اس کو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، کیونکہ انسان کی انتہا جو ہے وہ رب ہے، سب واپس لوٹ کے جائیں گے، کل الینا راجعون۔ لیکن دیکھیں، یہ بات نوٹ کر لیں، جب ہم واپس جائیں گے تو ہم دو دھڑے ہو جائیں گے، ایک وہ جو رب کی ملاقات پر، جنہوں نے دنیا میں رب کی ملاقات پر یقین رکھا اور اس کے لیے تیاری کی، تو وہ لوگ تو جائیں گے جنت میں، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اب دیکھیں یہ بڑا بنیادی مضمون ہے، اور یہاں
یہ اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہی آیات پیش کرتا رہتا ہوں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. اور یہ بات بھی دیکھیں، میں مضمون بڑا اہم ہے، اس کو ذرا ترجمہ میں نے اس لیے 3-4 آیات کا میں نے آپ کو اس لیے کر دیا کہ یہ سارا مضمون ایک ہی ہے. پہلے غور و فکر ہے، یعنی جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں پہلے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. پھر دوسری ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یہ 2 آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کائنات میں نے پیدا کی ہے، یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور تمہیں میں نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. اور جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے، اس پہ راضی ہیں، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہے. اور جو میرے اب یقیناً دیکھیں اس میں چلے میں وہ مضمون بعد میں بیان کر دوں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 گروہ ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ہم لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہیں. انسانیت کتنے ہیں؟ 7-8 ارب ہیں جو بھی ہے، تو 2 گروہوں میں تقسیم ہے. یہ 2020 کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے 50 سال بعد آبادی ڈبل ہو جائے تو اس وقت کی تو اس وقت کا شمار ہوگا. اس وقت 7-8 ارب بنتی ہے آبادی. اب یہ 7-8 ارب آبادی میں چند لوگ ہیں جن کو اللہ کی ملاقات کی امید ہے. آپ تو کہیں گے ہم تو ہزاروں ہیں، ہم تو کروڑوں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، لیکن نہیں، یہ سب 8 ارب جتنی بھی آبادی ہے اس میں سے صرف چند لوگ، کچھ لوگ رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. چند لوگ ہیں، ایک جماعت بھی نہیں ہے اس کی، یعنی یہ ایک جماعت بھی نہیں ہے، اکٹھی بھی نہیں ہے. اور اس وقت ہماری جو حالت ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم میں ہماری اس وقت مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے ایز اے ہول، اور نہ ان کا کوئی امیر ہے، اور نہ کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا ہے جس پر اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی حکومت ہو. یہ سب جو ہیں یہ نفس اور شیطان کے بندے ہیں عام طور پہ. میں بہرحال میں یہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ سب دنیا دار لوگ ہیں جو بھی ہیں اس وقت، بشمول ہمارے پاکستان کے، بشمول جو بھی آپ کو نام لے لیں کوئی بھی، لیکن سب لوگ دنیا دار ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں. مومن کیونکہ مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹکڑا ہے. اور دین کے لیے جد و جہد اور اقامت یہ تو سب گئی گزری باتیں ہیں، اس وقت ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس مقصد کے لیے بھجوایا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بھجوایا اس لیے ہے کہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے اور زمین میں اللہ کی حکومت قائم کر دے. پھر ہمیں حکم بھی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے جنگ لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. آج کل تو ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، تاکہ غالب کرے اسے دیگر تمام ادیان باطل پر۔ آپ سے میں آج پوچھتا ہوں، کیا آج اللہ کا دین دیگر ادیان باطل پر غالب ہے؟ نو، ہے ہی نہیں، کوئی عمارت ہی نہیں ہے، ساری عمارت آپ لوگوں نے دھڑام سے گرا دی ہے، اور ہم سب سے بڑے دشمن ہیں دین اسلام کے اور لوگوں تک پہنچانے کے۔ لیکن میں آپ کو دیکھیں، میں یہاں اٹک گیا ہوں، لیکن یہ بہت وہ بات ہے، یعنی ایک بہت بھاری بات ہے، اور ایک بھاری ذمہ داری جو ہمیں دی گئی تھی اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ بتاتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ دیگر لوگوں کے لیے تم ایک نمونہ بن کے، ایک گواہی بن کے دکھاؤ، اسلام کی ایک تصویر پیش کرو لوگوں کے سامنے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہوگا، گواہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے وہ مقام سنبھالا ہوا ہے؟ شہادت علی الناس، کیا لوگوں کو اسلام کا ایک نمونہ ہم نے پیش کر دیا ہے؟ کیا لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت ہم نے پیش کر دی ہے؟ کیا ہمارا کوئی جذبہ ہے اس کے لیے؟ کیا ہماری کوئی محنت ہے؟ نو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہماری دنیا کیا ہے؟ صرف دنیا ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، ردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا۔ اب یہ آیات دیکھیں شرمناک بات ہے، یہ آیات آپ دیکھیں اس کا نزول کب ہے؟ مکی دور کی ہے، درمیانی عرصے کی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ آیات اس وقت کے کافروں کے لیے تھی جن کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، دنیا پر راضی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ اس وقت کافر تھے، مشرک تھے۔ آج بھی وہی ماحول ہے۔ میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آج دور جاہلیت ہے، ہم سب لوگ بھٹک گئے ہیں اپنی منزل سے، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن مایوسی کی بات تو نہیں ہے، آج آپ جاگ جائیں، آج آپ عہد کر لیں، دنیا پر غلبہ برسوں کی بات ہے، صدیوں کی بات نہیں ہے۔ میں عشروں کی بات نہیں کر رہا، میں 10 سال کی بات نہیں کر رہا۔ آپ اکٹھے ہو جائیں، سب مسلمان ایک امت بن جائیں، اختلاف نہ پیدا کریں، تفرقہ نہ پیدا کریں، اور ایک ریاست قائم کریں، ریاست جو کہ جہاں اللہ کی حکومت ہو، اور پھر وہاں سے آپ اپنی کام شروع کریں۔ تو یہ میں تو دیکھیں ٹائم فریم تو میں نہیں دے رہا، لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی آمد کے یعنی 13 اور 8 22 سال بعد مکہ اور دیگر اطراف، اور یہاں تک کہ ان کی جب مطلب وہ تبوک گئے تھے، وہ ساری جو ہے شامل کر لی انہوں نے۔ عرب کی دنیا میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، تو یہ 23 سال کی بات تھی۔ تو آج تو مطلب یہ ہے کہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے، آج تو کم لگنا چاہیے، کیونکہ ہم دعوی اسلام کرتے ہیں اور ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمیں اصلاح کے لیے اور یہ دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اتنا وقت نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یعنی میرا اپنا ذاتی خیال ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ 10-15 سال کافی ہیں اس بات کے لیے کہ آپ تیاری کریں، اپنی ایک اللہ کی حکومت قائم کریں، سب لوگ مل کے
ایک ہاتھ ہو جائیں، وہم یدن علی ما سواہ، تو 10-15 سال میں آپ پوری دنیا پر اللہ کا، اسلام کا جھنڈا لہرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں بس مجھے پتہ ہے کہ اس وقت یہ بات کوئی بھی نہیں کر رہا جو میں کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو جنگ کا وقت نہیں ہے۔ ابھی صبح ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا، 2000 اس کی بات ہے، اس وقت میں نے آپ کو بتایا 2020 اکتوبر فرانس والوں کے صدر نے کچھ گستاخی کی ہے پیغمبر علیہ السلام کے خاکے وغیرہ، ان کی ایک یعنی ایک عالم دین کی میں گفتگو سن رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں جنگ تو ہم نہیں کر سکتے، بس آپ بائیکاٹ کریں، یہ کریں وہ کریں اور دل سے برا جانیں۔ تو جنگ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا فرانس آپ کے پاکستان سے بڑا ہے؟ نہیں، رقبے میں تو بڑا نہیں ہے، رقبے میں تو آپ بڑے ہیں۔ ہاں وہ کافر ہے اور وہ باطل ہے اور آپ بھی باطل ہیں۔ پاکستان کوئی اسلامی ریاست تو نہیں ہے، یہاں تو آپ جیسے لوگوں کی حکومت ہے جو آپ ہی میں سے ہیں اور آپ دنیا دار ہیں۔ تو مسئلہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں، وہ عالم یہ کہتا ہے کہ اب تو ہم جنگ نہیں کر سکتے اس سے۔ تو میں ان کی بات پہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے کہا کہ حضور کے گستاخوں کا سزا تو مطلب ان سے جنگ کرنا ہے۔ یہ اس بات سے میں الگ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، جو کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی 2 مرتبہ، کہ اسلام کا غلبہ ہو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کا ہو۔ یہ باتیں میں اس لیے بھی کر رہا ہوں سامنے کرام، میری زندگی تو جتنی بھی ہے گزر جائے گی، لیکن میں یہ تڑپ تو رکھتا ہوں، جو اللہ کی مرضی ہے اس کی میں تڑپ تو رکھتا ہوں، جو بھی میں کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا یعنی موت تک اپنی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک راستے کا پتہ تو چل جائے کہ کرنا کیا ہے، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے، ہماری منزل کیا ہے، ہم پہ ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی کہے یا نہ کہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں، خود ہی غور کریں۔ کوئی قرآن کا ادنا طالب علم بھی میری باتوں سے اختلاف نہیں کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیاوی پردے آپ پہ آڑے آ جائیں، آپ کہیں کہ نہیں ہم تو چین کو فتح نہیں کر سکتے، ہم تو روس کو فتح نہیں کر سکتے، ہم تو امریکہ میں اسلام کا جھنڈا نہیں گاڑ سکتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم تو ہندوستان تو بہت زیادہ ہے، اس پہ تو ہم غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، وہ تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ بجا دینا سرکار آپ کی اینٹ، آپ اپنی جان و مال کو اللہ کے لیے پیش کریں، اور پھر ٹھیک ہے، موت کا تو ایک دن مقرر ہے، موت سے کیا ڈرنا۔ آپ اپنی مال و جان کو لگائیں، اللہ کے جو مرضی ہے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھجوایا ہے، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ آپ کا ٹھکانہ تو پھر اللہ کے پاس ہے، آپ کا واپس لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے۔ دنیا اور ما فیہا کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام پھیل گئے ساری دنیا میں، اور حضرت عمر کے زمانے میں یعنی 2 برس حضرت ابوبکر صدیق کے اور اب حضرت عمر کا دور خلافت تھا، تو 22 لاکھ مربع میل جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا انہوں نے گاڑ دیا، تمام سلطنت روم اور یہ سب کو یعنی تحت کر لیا، اور پھر فتوحات ہوئی، آپ نے دیکھا ساری، ادھر اسپین تک ہم پہنچ گئے، اور یہ سارا علاقہ جو ہے یعنی آپ دیکھیں کچھ ہی عرصے میں۔ تو بہرحال دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ سوچ سمجھ کی ہیں، قرآن سے آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے، نہیں کرنی تو وہ آپ کی مرضی ہے، اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آیت جو ہے، ہماری حالت
یہ ہو جائے جو آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 اور 8 میں بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور بالکل اس وقت ہماری یہی حالت ہے جو کہ اس وقت اس میں بیان کی جا رہی ہے. ہمیں اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے. ہم لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، اور اللہ کے احکامات سے ہم غافل ہیں. لیکن ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامنے کا. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کو یعنی یہ دیکھیں، میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ آیت پڑھ تو رہے ہیں، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ جو اس وقت میرے سننے والے ہیں ان کے دل پر اس بات کا، وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک سوئی ہوئی امت ہے. یہ جاگنا بھی نہیں چاہتی، یہ دنیا کی زندگی پر راضی ہے، اللہ کی ملاقات کی اس کو کوئی امید نہیں ہے، دنیا ہی پر مطمئن ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، اور آپ یعنی ہم لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے جائیں کہاں، جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، ہمارا یقین تو نہیں ہے اس پہ. نہ جنت پر یقین ہے رکھتے ہیں ہم، نہ دوزخ پر یقین رکھتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ یعنی ہماری بے حسی کو دیکھ لے کہ ہماری کوئی ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر. یہاں تک کہ اللہ کی باتوں پر بھی ہماری جو ہے وہ رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے. اور آیت کا تو صاف صاف آپ لوگوں سے وعدہ ہے، کہیں دھوکے میں نہ رہے، غلط فہمی میں نہ رہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ آیات قرآنی ہے سرکار. ہر وہ شخص جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتا، دنیا کی زندگی پر راضی ہے، اس پر مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں تو لفظی ترجمہ سرکار پیش کر رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا آپ پہ. آیت قرآنی کا آپ اگر رکھتے ہیں امید تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ تو یہی ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ظاہر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ہائے دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. اس تمام اور بہت دیکھیں مرکزی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو ذرا کان جو ڈاٹ ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، یہ ڈاٹ تو ایسے ڈاٹ ہیں نا کہ یہ ڈاٹ بہت یعنی ہمارے کانوں میں کچھ تو ہمارے والدین نے ٹھونس دیے، ہمارے معاشرے نے کچھ ڈاٹ ہمارے کانوں میں ڈال دیے کہ نہیں، اللہ کی بات کو نہیں سننا نہ ماننا ہے. اسے سننا بھی ہے تو ماننا نہیں ہے، اور تم نے ظاہر کو دیکھنا ہے. ظاہر کے ڈاٹ ہماری کانوں میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت. سامنے کرام کچھ والدین نے پھر جب ہم یہی دنیا دارانہ ماحول میں بڑے ہوئے تو وہ ڈاٹ جو ہے مزید اس پہ ایلفی ہم نے ڈال دی کہ ہاں ٹھیک ہے، بس جو والدین نے ہمیں جس راستے پر ڈالا اور جو اب لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، بس وہی کرو جو لوگ کر رہے ہیں. رواج زمانہ، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ چاند پر پہنچ گئے، تم کیا کر رہے ہو، لہٰذا بس دیکھو. آج دیکھ لیں ایک جو نیا لڑکا ہوتا ہے جو سول سروس میں جاتا ہے تو تمام محکمے رشوت کرپشن، وہ اس کا ارادہ پہلے ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن وہ ادارہ سارا ہی کرپٹ ہوتا ہے، تو مجبوراً پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، لوگ کر رہے ہیں، میرا افسر کر رہا ہے، میرے باس کر رہا ہے، میں کیوں نہ کروں. یہ سارا آج کل یہی حال ہے. یہ تو میں ویسی دفتروں کی بات کر رہا ہوں، لیکن سارا ماحول ایسا ہے، دنیا دارانہ ماحول ہے. ہم لوگ نہ اللہ والے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.